دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے چنے ہوئے بندوں کو دنیا میں بھیجا۔ چنے ہوئے بندے اللہ کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اللہ پاک کا پیغام لے کر دنیا میں آتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ ان پیغمبروں کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے انعام کی خوشخبری دیں اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، البتہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے۔ ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے ملک عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی انگریزی تاریخ اور سال ایک تحقیق کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت عبداللہ خواجہ عبد المطلب کے بیٹے تھے جو مکے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے۔ واپسی میں مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے اور وہی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا تعلق خاندان قریش سے تھا جو مکہ مکرمہ کا بڑا معزز خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد کے دنوں میں بڑی برکتیں ظاہر ہوئی، عجیب و غریب واقعات سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بادشاہ ایران کے محل کے 14 کنگورے خود بخود ٹوٹ کر گر گئے۔ 1000 سال سے ایک آگ وہاں جل رہی تھی جس کی وہاں کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ ایک دریا تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں دریائے ساوا لکھا ہوا ہے اور اس میں خوب پانی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی وہ سوکھ گیا۔ دنیا میں ہونے والی یہ تبدیلیاں بتا رہی تھی کہ دنیا میں ایک اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں۔ اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ پتھروں کی پرستش کا دور ختم ہوگا اور تمام دنیا کو منانے والے اللہ کی بندگی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ ان کے یہاں ایک بہت ہی برکت والا بچہ پیدا ہوگا۔ وہ بڑی شان والا ہوگا، تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ اور خواب ہی میں کسی کہنے والے نے حضرت آمنہ سے کہا تھا کہ جب وہ عزت و عظمت والا بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کے لائق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ شکل و صورت، اخلاق و کردار اور ہر اعتبار سے اس لائق تھے کہ آپ کی تعریف کی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نام اچھا لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا ایک نام احمد بھی رکھا گیا۔ احمد کا معنی ہے اللہ پاک کی خوب تعریف کرنے والا۔ قرآن پاک میں بھی یہ دونوں نام آئے ہیں۔ محمد نام قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے اور احمد نام ایک جگہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت بھی آپ کے نام سے ہے، سورہ محمد، اور یہ سورہ 26ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ کے دوسری ہی آیت میں آپ کا پیارا نام محمد ذکر کیا گیا ہے۔